پیوند زدہ بائے یاسمین نشاط۔ اگلے دن ہاشم میاں کے اٹھنے سے قبل ہی وہ چنری کا گوٹا لگا ہلکا پھلکا سوٹ پہنے باہر صحن میں موجودہ اس کی بھتیجیوں بھانجیوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے موجود تھی۔ ساس سسر نہال کہ کیسی گھل مل جانے والی بہو ملی، نندے خوش کہ دلہن خوبصورت ہے مگر نخرے والی نہیں۔ ہاشم میاں نے کھلی کھڑکی سے آدھا گھنٹہ تو یہ منظر ملاحظہ کیا، پھر برداشت ختم ہو گئی اور لگے آوازیں دینے، ملیحہ ملیحہ ملی۔ لو جی 1 منٹ لگا اور ملیحہ سے ملی ہو گئی۔ ملیحہ فرما برداری کے تمام ریکارڈ توڑتی روبرو یار تھی۔ ہاشم نے ناقدرانہ جائزہ لیا۔ آج اس کا چہرہ میک اپ سے مبرا تھا۔ ریڈ گرین چنری کا گوٹے والا سوٹ یہ اس کی عزیز جان سہیلی نمرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ اس کے گورے پاؤں کولہا پوری چپل میں مقید تھے اور اس میں کوئی شک نہیں تھا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ آپ نے بلایا تھا؟ جب ہاشم نظروں سے تولنے والا کام جاری رکھا تو ملیحہ نے پوچھ لیا۔ ہاں وہ ہاشم ایک لمحے کو گڑبڑایا۔ میں نے تمہیں کچھ سمجھانا تھا، بیٹھو۔ سامنے اشارہ کیا، وہ سنگل صوفے پر ٹک گئی، یوں کہ اس کے مہندی لگے دونوں ہاتھ گود میں دھرے تھے، سر جھکا ہوا اور دوپٹے میں مزین۔ دائیں پاؤں کو انگوٹھا مضطرب انداز میں ہلاتی وہ جی جان سے شاہی فرمان سننے کے لیے منتظر تھی۔ تم پرفیوم کون سا لگاتی ہو؟ سوال آیا۔ ہائے، اس نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ جینٹس پرفیوم لگاتی ہوں، آہستہ سے کہہ کر اس نے قدرے توقف کیا، پھر بولی، اماں کہتی ہیں عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا چاہیے، مرد متوجہ ہوتے ہیں تو گناہ ملتا ہے۔ میں نے جینٹس لگانا شروع کر دیا تاکہ مرد متوجہ نہ ہو۔ معصومیت بھرا جواب دیا۔ ہاشم کا دل چاہا اس لاجک پر دل کھول کر قہقہہ لگائے، لیکن ضبط کر گیا۔ اماں کی تباہ پوٹلی ٹن ٹن بجنے لگی تھی۔ تو لگاؤ ہی مت، وہ کہہ کر لیٹ گیا۔ اب یہ لگاؤ مت والا فرمان ناقابل ہضم تھا۔ اس کا تو سنگھار پرفیوم لگائے بغیر پورا ہی نہ ہوتا تھا۔ اس ایک رات میں ہی وہ جان گئی تھی شہزادے کے سنگ رہنے کے لیے اسے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور وہ ذہن میں حساب لگاتی پھر رہی تھی کہ کیا کیا وہ آسانی سے چھوڑ سکتی ہے۔ شام کو ولیمہ تھا اور ولیمے کے بعد اسے اماں ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ اتنے سال اماں ابا کے ہاں رہ کر جی نہیں بھرا تمہارا؟ بس رہنے دو، میں کیسے سوؤں گا تمہارے بغیر؟ اللہ رے، ہائے، جیسے رات کو سوئے یا پھر اب تک کی پچھلی ساری راتیں۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی اس محل میں رہنے کی جو شرائط و قواعد لاگو ہوں گے اسے نبھانے پڑیں گے۔ اس نے سہولت سے اماں کو منع کر دیا اور وعدہ کیا مہمانوں کے جاتے ہی وہ رہنے آئے گی۔ اماں بآسانی مان گئیں کیونکہ بدمزگی نہیں ہوئی کوئی بھی۔ ولیمے کے اگلے روز وہ لوگ 3 دن کے ہنی مون پر مری چلے گئے۔ ان 3 دنوں میں بھی وہ ہاشم سے بے تکلف ہو سکی نہ وہ اس سے خوش ہوا۔ اسے اس کا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا دوپٹہ اوڑھنا، اپنے آپ کو سمیٹ کر چلنا، تیار تو وہ پہلے بھی نگسک سے رہتی تھی، لیکن ہاشم میاں کو اس کی تیاری میں پینڈو پنا نظر آتا تھا۔ دوپٹہ سر پر مت لو، مائی کی لت سے جان چھڑاؤ۔ اور یہ ڈھیلے ڈھالے کام والے کپڑے، اف توبہ، ہلکے رنگ پہنا کرو، بلکہ اگر جینز اور ٹائٹس پر ٹاپ پہن لیا کرو تو اچھی خاصی لگو گی۔ شہزادے کے خیالات کچھ زیادہ ہی آزادانہ تھے۔
جینز اور ٹاپ کا سن کر ہی وہ لرز گئی، کہیں وہ سچ میں پکڑ کر پہنا ہی نہ دے۔ اماں نے یہ تو دیکھا لڑکا شہزادہ ہے، یہ نہ سوچا اس شہزادے کی شہزادی سے وہ نباہ کر پائے گی یا نہیں، وہ عام سی محلوں میں رہنے والی لڑکی اور وہ پوش ایریا کا ماڈرن لڑکا۔ اس دن بنا بتائے اسے سیلون لے گیا اور ہیئر اسٹائلسٹ فائزہ سے اس کا جدید ہیئر اسٹائل کٹ بنوایا۔ ملیحہ کی شکل میں نئے ہیئر اسٹائل سے واضح چینج آیا، اسے اپنا چہرہ اچھا لگ رہا تھا۔ حاشر جان گیا وہ خوش ہے۔ ساتھ ہی سے جینز پہننے والا لیکچر پھر سے پلا دیا۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور دوسرے کان سے اڑا دی۔ وہ یوں ہی کام والے کپڑے پہننا چھوڑ چکی تھی، جویلری، میک اپ اور ہاتھوں پر مہندی لگانا بھی، جس کا اسے سب سے زیادہ دکھ تھا۔ پھر بھی وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے حاشر کو دکھ ہو، لیکن اس سب کے باوجود وہ حاشر اس سے خوش نہیں ہوتا تھا۔ بچے ہو گئے، وہ ان میں مصروف ہو گئی، ساس سسر شوہر بچے نندوں کا آنا جانا، مصروفیت میں ایسے گم ہوئی کہ اپنا سراپا بھلا دیا۔ وہ ہر وقت نک سے تیار رہنے والی ملیحہ کہیں پیچھے ہی رہ گئی، ایک ماں بہو بھابھی ہی زندہ بچی۔ بچوں کی فرمائشیں، ساس سسر کی پرہیزی کھانا، ہر ویکینڈ دعوتیں، اس کے پاس وقت ہی نہ بچا تھا کہ ایک گھڑی رک کے آئینے میں اپنا سراپا ہی دیکھ لیتی۔ گزرتے وقت نے اس کا فگر بھی قدرے خراب کر دیا تھا اور اسے یاد تھا کہ حاشر نے بہت شروع میں اسے بتا دیا تھا اسے موٹی عورتیں قطعاً پسند نہیں تھیں۔ اس نے ویٹ کم کرنے کی قطعاً کوشش نہ کی، وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی، مہندی، کاجل، سرخی پاؤڈر، سب خواب و خیال ہو گیا، لیکن اس کی وجہ صرف اس کی مصروفیات نہیں تھی بلکہ وجہ کوئی اور تھی جو کوئی نہ جان پایا۔ اسے اڑتی اڑتی خبریں ملا کرتی تھیں، شہزادہ حاشر ہر روز نئی لڑکی کے ساتھ کسی نہ کسی ڈیٹ پوائنٹ پر پایا جاتا تھا، لیکن وہ اگنور کرتی تھی۔ نہ بھی کرتی تو کیا کر سکتی تھی؟ اس کی دادی کہا کرتی تھی، مرد کو تب تک راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ رو لو، منت کر لو، بچوں کے واسطے دے دو، وہ تب ہی سدھرے گا جب اس کا اپنا جی چاہے گا۔ مرد کسی تعلق، کسی رشتے کو پیر کی زنجیر نہیں کرتا، اور ملیحہ نے زنجیر بننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اپنے آپ کو بچوں میں مگن کر لیا۔ حاشر گھر آتا، اس کی طرف دیکھتا، اس کی شخصیت پر اعتراض کرتا اور لیپ ٹاپ کھول کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا۔ گزرتے سالوں میں حاشر اور گھر والوں کے رویے نے اسے احساس دلایا تھا کہ شاید دنیا میں اس سے بڑھ کر بدصورت اور پھوڑ عورت کوئی نہیں۔ وہ کسی بھی بات پر کڑتی نہیں تھی، کسی کے اعتراض کو وہ ختم کرنے کی کوشش ضرور کرتی تھی، لیکن اس نے جانا کوئی بھی اس سے خوش نہیں تھا۔ نندیں ہمیشہ بڑی بھاوج کے گیت گاتی نظر آتیں، وہ بھاوج جو ہمیشہ اس کی آمد پر یا تو بازار نکل جایا کرتی تھیں یا پھر بیماری کا بہانہ بنا کر ہائے ہائے کا غلغلہ مچائے رکھتیں، سردی ہوتی یا گرمی، چائے کا کپ اور ٹی ٹائم بسکٹ کا ہاف رول، پھر بھی وہ بہت اچھی بھابھی تھیں۔ ساس بھی ہمہ وقت بڑی بہو کی تعریف میں رطب الناس نظر آتیں، حالانکہ کبھی جو ساس صاحبہ ادھر رہنے چلی جاتیں تو اپنے رویے سے اگلے ہی دن انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتی، اور حاشر بھی تو ہر وقت نگہت بھابھی سے متاثر ہی نظر آتا۔ تم نے کبھی نگی بھابھی کو دیکھا ہے؟ وہ اس کے حلیے پر ناقدرانہ نظر ڈالتا، 4 جوان بیٹوں کی ماں کہیں سے بھی نہیں لگتی ہیں، اور ایک تم ہو۔ تانا ہمیشہ ایک تم ہو پر آ کر ہی ٹوٹتا تھا۔ ہاں، ایک میں ہوں۔ وہ ٹوتھ برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھتی تو اسے ملیحہ یاد آ جاتی، نزاکتوں سے بھری ملیحہ جو اماں کے گھر میں
ہل کر پانی نہ پیتی تھی اور اب یہاں کوئی اسے ایک گھونٹ پانی دینے والا نہ تھا۔ اس روز نمرہ آ گئی، یہی کوئی 6-7 سال بعد۔ سانولی سی نمرہ کا رنگ روپ ہی اور ہو گیا، چمکتا چہرہ، ڈائی کیے بال، برنڈ کرتا ٹراؤزر، سن گلاسز لگائے، وہ کوئی اور ہی نمرہ تھی۔ شادی نے تو اسے یکسر بدل ڈالا تھا۔ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تو وہ ہنس پڑی۔ شادی کے بعد بدلنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، ورنہ یہ جو شوہر حضرات ہیں بے وفائی کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اور یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلی رنگت اڑے بال، متوش آنکھیں، یا اللہ ملیحہ یہ تم ہو؟ اس نے اب غور کیا تھا اس کی حالت زار پر۔ کیا ہوا مجھے؟ وہی تو ہوں۔ وہ ہنس دی، کھسیانی ہنسی۔ نہیں، تم وہی نہیں ہو۔ یہ لہسن پیاز کی مہک میں ڈوبی لڑکی ملیحہ امتیاز تو نہیں؟ جہاں تک میں جانتی ہوں حاشر بھائی اچھے پوسٹ پر ہیں، تمہیں فائنینشل پرابلم بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا تم باہر نہیں جاتی ہو حاشر بھائی کے ساتھ؟ ان کے لیے تمہارا حلیہ قابل قبول ہے؟ ٹھیک تو ہے میرا حلیہ، گھر میں جوان ملازم ہے، ڈرائیور ہے، کک اب میں غیر مردوں کے سامنے بناؤں سنگار کرتی اچھی لگوں گی، خواہ گناہ کماؤں گی، اور حاشر کو بھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تم آج اچانک آ گئی ہو اس لیے تمہیں اس حلیے میں مل گئی۔ صبح سے الماریاں صاف کر رہی تھی، نہانے جانا تھا مجھے ابھی۔ اپنے تئیں اس نے نمرہ کو مطمئن کرنا چاہا تھا، لیکن وہ نمرہ تھی اس کی بہت گہری دوست، بنا کہے اس کے دل کی باتیں جان لینے والی۔ اب کیسے مطمئن ہوتی؟ لیکن اس نے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ کسی بات کا پردہ رکھنا چاہتی ہے تو اسے کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھ ادھر ادھر کی گپ شپ کر کے وہ واپس چلی گئی اور جاتے جاتے ملیحہ کو اپنے گھر آنے کی تاکید کر گئی۔ اس نے وعدہ کر لیا، حالانکہ اسے امید نہیں تھی کہ حاشر اسے اس دوست کے گھر لے جائیں گے۔ ان کو اس پرانے محلے میں جاتے ہوئے اپنی حد تک محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس پر بہت خرچ کرتا تھا، آؤٹنگ پر بھی لے جاتا تھا، کسی نہ کسی ویکینڈ پر وہ بچوں کے ساتھ سنیما دیکھنے بھی چلے جایا کرتے تھے، اس لیے شاپنگ بھی کرتا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کا لایا سوٹ، جوتی، کچھ بھی پہنتی وہ برا سا منہ بنا لیتا۔ گہرے رنگ تم پر سوٹ نہیں کرتے۔ وہ ہلکے رنگ پہننے لگی۔ اس کا حلیہ واقعی کام کرنے والیوں جیسا ہو گیا تھا، ہلکے رنگ، سیدھے بال، بنا میک اپ کے چہرہ، ہاتھ پیر کسی بھی آرائش سے مستثنی۔ ہر وقت بچوں میں کھیلتی ملیحہ تو کہیں سے بھی لڑکی دکھتی ہی نہ تھی۔ حاشر کی پروموشن ہوئی، اس نے اپنے سارے دوستوں کو فیملی ڈنر کے لیے انوائٹ کر لیا۔ انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا، وہ خود بشیر کک کے ساتھ لگی رہی۔ شام تک سب کچھ تیار تھا، صاف ستھرا گھر، بچے۔ وہ اپنا نیا ڈریس اٹھا کر واش روم کی طرف جا رہی تھی جب حاشر کسی کام کی غرض سے اندر آیا۔ اس کو غور سے دیکھا، وہ منتظر کھڑی ہو گئی فرمان سننے کے لیے۔ میرے سب دوست کی بیویاں ہائی سوسائٹی موو کرنے کے سارے گن جانتی ہیں، فیشن سے لے کر سیاست تک، وہ ہر ٹاپک پر بلا تھکان گفتگو کر سکتی ہیں۔ تم کس ٹاپک پر گفتگو کر سکتی ہو؟ وہ استہزائیہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، لہسن پیاز، بچے، سبزی، گوشت کے علاوہ۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی حاشر نے دوبارہ کہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ وہ جواب دے سکتی تھی لیکن دینا نہیں چاہتی تھی، ہمیشہ کمال کے ضبط کا مظاہرہ کرتی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے تم ان سب میں سروائیو کر سکو گی نا؟ وہ پھر بولا،
آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر نہ آؤں؟ اس نے بازو پر ڈالے کپڑے بیڈ پر رکھ دیے اور واپس مڑنے کو تھی کہ حاشر کی آواز کانوں میں آئی۔ اب اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس چیز کے بارے میں نہ جانتی ہو منہ نہ کھولنا۔ باقی سب جانتے ہی ہیں کہ تم سوشل نہیں ہو، خالصتاً گھریلو عورت ہو۔ حاشر نے عورت پر خاصا زور دیا۔ وہ لڑائی جھگڑے بحث سے دور بھاگتی تھی، خاموشی سے تیار ہونے چل دی۔ بڑے سالوں بعد وہ دل سے تیار ہوئی تھی اور باہر آتے ہی وہ رونق محفل بن گئی تھی۔ میں بھی کہوں، حاشر نے اپنی بیوی کو اتنا چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ حاشر کے ایک دوست نے بے باک نظروں سے اسے تولتے ہوئے کہا۔ وہ گھبرائی نہیں، اس نے سب مہمانوں کو ڈیل کیا، سب کے ساتھ باتیں کیں، سب اس کی صلاحیتوں کے معترف ہوئے اور حاشر کو بار بار احساس دلاتے رہے کہ اس کی بیوی بڑی گنی ہے، وہ بہت خوش قسمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پارٹی ختم ہو گئی۔ کسی نے اس کے کپڑوں پر نکتہ چینی کی، نہ اسے گھریلو عورت ہونے کا طعنہ دیا، لیکن حاشر شرمندہ ہونے والے مردوں میں سے نہیں تھا۔ کمرے میں آتے ہی فرمان جاری ہونے لگے۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے ان سب کو بتا رکھا ہے کہ تم کس بیک گراؤنڈ سے ہو۔ شرمانا، لجانا، خوامخواہ بجھ جانا تمہاری گھٹی میں پڑا ہے۔ انہوں نے دانستہ تمہارے ساتھ تمہاری فیورٹس ڈسکس کیے، ورنہ یہ تو ان کا مزاج ہی نہیں۔ محلے اور سوسائٹی کا فرق تو حلیے سے ہی نظر آ جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، تم لاکھ شارٹ شرٹ اور کیپری پہن لو، تمہارے بولنے، کھانے پینے پر ہر چیز سے تمہارا محلہ نظر آتا ہے۔ وہ کھلم کھلا بے عزتی کر رہا تھا۔ ملیحہ صبر کے گھونٹ پی رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہا جواب دے۔ وہ محلے کی تھی تو اس کی تمام تر زیادتیوں کو سہہ رہی تھی۔ جس اپر طبقے سے حاشر کا تعلق تھا، اس طبقے میں ایسی زیادتیاں برداشت کرنا عورت کو سکھایا نہیں جاتا تھا۔ اس طبقے کی عورت اگر مرد کے برابر کھڑی ہوتی ہے تو حقوق بھی برابر کے لیتی ہے۔ یہ جو دن رات بے عزتی کرنے کا پروگرام حاشر اور اس کی فیملی چلائے رکھتی تھی، کوئی اور سہہ کر تو دکھاتا۔ ملیحہ نے سوچ لیا، جان لیا، وہ اس گھر کے کسی فرد کے لیے باعث خوشی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی اذیت پہنچا دے، لیکن اس سارے کے نتیجے میں اس نے ایک اور کام کیا، اپنے آپ کو بے حس کر لیا۔ کسی کے رویے سے دکھی نہیں